گناہ انسان کرتا ہے خدا نخواستہ، تب کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پھر پریشانیاں گھیرتی ہیں، پھر انسان مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا تو چہرے پر بھی اثرات دل پر بھی آنے لگ جاتے ہیں، طبیعت میں بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے دیکھیں، پہلی بات تو غازی صاحب، بندے کا جو ضمیر ہے وہ انسان کو پہلے بتا دیتا ہے یہ نیکی ہے یا یہ بدی ہے۔ اس کے بعد پھر بدی کا اثر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے جن کا نام حضرت وابسہ تھا۔ آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے، جگہ کم تھی، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ تھوڑا قریب آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ قریب آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور قریب آ جائیں۔ وہ اور قریب آ گئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے گھٹنے اور حضرت وابسہ کے گھٹنے مس ہونے لگے، اللہ اتنا قریب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے وابسہ، جو پوچھنے آئے ہو میں بتا دوں یا تم خود پوچھو گے؟ اللہ اکبر، اللہ رحمت اکبر۔ کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت وابسہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو کمال یاوری ہو جائے گی، محبت کو نئے بالوں پر نصیب ہو جائیں گے۔ سبحان حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی اور بدی کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضرب علی صدرک، اس دو انگلیاں ایسے نا آپ نے حضرت وابسہ کے سینے پہ ماری اور فرمایا یہ اندر تمہارے مفتی بیٹھا ہے، جس چیز کو یہ اچھا قرار دے دے وہ اچھائی ہے، اور جس چیز کو یہ برائی قرار دے دے یہ برائی ہے۔ اور پھر جہاں تک برائی کے اثرات کا تعلق ہے، حضرت امام شافعی کے استاد تھے حضرت امام وکیع جی۔ تو حضرت امام شافعی نے ایک دن حضرت امام وکیع کو حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرے استاد محترم میرا حافظہ کمزور رہتا ہے۔ تو حضرت امام وکیع نے حضرت امام شافعی کو حکم ترک معاصی کا حکم دیا، گناہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا گناہ چھوڑ دو، ترک معاصی یعنی گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور جو گناہ گار دل ہوتا ہے وہاں پہ علم نہیں رہتا۔ تو بدی کا ایک اثر بندے پہ یہ طاری ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور پھر رزق حلال میں تنگی نافذ ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بدی کا عادی بن جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نیکی ایک نیکی دوسری نیکی کا پیش خیمہ ہے، اسی طرح ایک بدی دوسری بدی کے لیے راستہ استوار کرتی ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو پھر نیکی کی طرف وہ نہیں آتا، وہ چاہتا ایک بدی ہو گئی تو دوسری کی جانب، دوسری سے پھر تیسری کی جانب، تیسری سے پھر ایک اثر یہ بدی کا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے رزق سے کمی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بدی نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کے گناہ اس کو اس کے رزق کی بے برکتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا اثر اکثر فرما رہے تھے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جملہ پورے اعضاء میں سے جو اعضاء میں سے سردار عضو ہے وہ دل ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اس پہ اٹکا نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ سیاہ داغ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر سیاہ داغ نہ مٹایا جائے تو وہ دل سیاہ ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کا بدی کا یہ اثر طاری ہوتا ہے کہ بندے کے روحانیت چھن جاتی ہے، بندے سے نور والا معاملہ چھن جاتا ہے، پھر بندہ اپنے فیس پہچانا جاتا ہے کہ نیکی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری، نیکی اس کے قریب۔ اس کے لیے بچنے کا طریقہ جو ہمارے صوفیاء نے بیان کیا کہ انسان نیکی تو انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی، جبکہ جو بدی ہے یہ ہم سوسائٹی سے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں جو صوفیاء نے دیا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے آپ کا، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی شیخ میں گناہ سے باز رہنا چاہتا ہوں، بدی سے باز رہنا چاہتا ہوں، لیکن باز رہ نہیں پاتا،
مجھے کچھ نصیحت کریں. تو حضرت شیخ ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے 5 نصیحتیں کرتا ہوں, ان 5 نصیحتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لو, تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. اس نے عرض کی حضور بتائیے کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو تو ذہن میں یہ تصور کر لو کہ تم گناہ کر رہے ہو, اس ذات کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ تم تہیہ کر لو میں نے اس ذات کا رزق نہیں کھانا, اس ذات کا رزق نہیں کھانا. تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور اگر اس ذات کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر کیسے جیوں گا؟ تو حضرت شیخ ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر دیکھو وہ ذات کائنات مافیہا کو صبح سے لے کر شام تک ساری کائنات کو رزق پہنچاتی ہے, اور پھر تم کتنے بے شرمی کے ساتھ رزق بھی اسی کا کھا رہے ہو اور اسی کے یعنی کھاتے بھی اسی کا ہو اور غراتے بھی اسی کو ہو. تو یہ اس کے حکم کی بڑی خلاف ورزی ہے. یا تو ایک نصیحت یہ کر لو اگر گناہ کرنا ہے تو کرو لیکن اس کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس نے کہا حضور قال لا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا دوسری نصیحت یہ ہے کہ تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو کرو, اس سے بچنے کا تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی جو دی ہوئی زمین ہے نا اس زمین سے باہر نکل جاؤ, اس کے ملک سے باہر نکل جاؤ. تو اس نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے دائرہ اختیار میں ہے, میں اس کے ملک سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس نے عرض کی حضور میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پھر کس قدر بے شرمی کی بات ہے, اسی کی دی ہوئی زمین پہ رہتے ہو, اس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے, زمین طرح طرح کے اناج اگاتی ہے, اور پھر اس کی زمین پر رہ کر تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو. اس نے کہا حضور قال اللہ یہ نہیں ہو سکے گا. آپ نے فرمایا پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس جگہ پر گناہ کرو, گناہ کرنا ہے تو کرو لیکن اس جگہ پر کرو جہاں وہ ذات دیکھ نہ سکتی ہو. ایسی کون سی؟ آپ اس شخص نے عرض کی حضور ایسا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, کائنات مافیہا جو ابھی سینوں میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں وہ ذات وہ بھی جانتی ہے. ہم پوشیدہ کر لیں, ظاہر کر لیں, باطن کر لیں, جس طرح اس ذات سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو اس نے کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا پھر جب اسرائیل تیری روح قبض کرنے آئے نا اس سے تھوڑی سی مہلت لے لینا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے, میں توبہ کر لوں, استغفار کر لوں. ساری زندگی گناہ کرتا رہا, اسیوں میں وقت گزارتا رہا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے, میں معافی مانگ لوں تاکہ میں وقت آخر کو کامیاب کر سکوں. تو اس نے عرض کی حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, موت کا وقت تو مقرر ہے, اٹل ہے, نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں. آپ نے اس نے کہا قال اعلیٰ یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر کہ جب قیامت کے دن جائے تو تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تجھے حکم دے فرشتوں کو کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, فرشتوں کو کہہ دینا مجھے تھوڑی سی مہلت دو, میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اس نے کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا, جب اللہ حکم دے دے تو کون اس کا حکم ٹال سکتا ہے؟ پھر حضرت آج ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے, ہر بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا. ہر بندہ یہ رونا روتا ہے کہ دل تو کرتا ہے گناہ نہ کروں لیکن پھر شیطان نفسانی خواہشات ڈال دیتا ہے, کبھی کس زاویے میں, وسوسوں میں. تو یہ حضرت ابراہیم بن آدم نے 5 نصیحتیں, اس نے کہا حضور میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر تمہارے لیے حیرت میں ڈوبنے کی بات ہے. پھر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ تو بدی سے باز آ جا, گناہوں سے باز آ جا. اس نے اسی وقت آپ کے قدموں میں گر کر کہا انی استغفر اللہ واتوب الیہ, آپ گواہ ہو جائیں میں اللہ کی جانب استغفار کرتا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں, میرا اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرا اللہ مجھے قبول. سبحان اللہ.